تک تو یہاں کھڑی رہے گی، تیری برکتوں سے، تیرے قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا، ہمیں بھی اپنے برتن بھرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے اور بتا کیا بات ہے؟ ابے کا ہاتھ پکڑا، گھر کا پردہ ہٹایا، دروازہ کھول دیا، کہا ابا جان وہ جو کھجور کا درخت ہے وہ سوکھا ہوا تنا، وہ جلی ہوئی لکڑی، ابا اس کے اوپر ٹہنی کوئی نہیں، اس کے اوپر کھجور کا دانا کوئی نہیں، اس کے اوپر ابا کوئی ہری شاخ کوئی نہیں۔ اے ابا یقین نہیں آتا، میں آپ کو سناؤں ابا، جب میں دودھ کا برتن لے کے پانی کا یہاں سے گزرتی ہوں، پھر جب میں واپس آتی ہوں سارے نبیوں کا سردار آنے والا آمنا اور بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ؟ ابا جان آپ تو اس کمرے میں اکیلی تنہائیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اس کمرے میں، لیکن ابا جب سے پتہ لگا میری گود میں اللہ کی امانت ہے، ابا جان میں کروٹ بدلتی ہوں، گرمی کا احساس ہوتا ہے، پیچھے کچھ عورتیں کھڑی ہو کے مجھے پکھا جلتی ہیں، ابا میرے کپڑوں میں میرے ماتھے پہ پسینہ آنے نہیں دیتی، اور میرے ابا جان جب میں یوں کر کے آنکھ بند کرتی ہوں تو ہر روز کوئی نہ کوئی نبی خواب میں آ کر مجھے اس کی بشارت دیتا ہے، اور میرے ابا جان میں انگلی کا اشارہ کرتی ہوں، چاند میری انگلی کے اشارے پہ جگمگ جگمگ کرتا ہے، ابا تجھے اور بات بتاؤ، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ کے سیدھا کرتی ہوں، آسمان کے ستارے قریب آ کر میرے پیروں کی تلیوں کا بوسہ لے کے جاتے ہیں۔ جناب عبداللہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے آمنہ بتا پھر کیا ہے؟ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابا اس میں مجھ عنبر کا کمال کوئی نہیں، اس میں آنے والے محمد الرسول اللہ کا کمال ہے، ابھی آئے نہیں خوشبو محمد سے، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے وہ ایک واقعہ سنا ہوگا، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری رکعت، اللہ اکبر، حجرے مبارک سے صحابہ اکرام کا سہارا لے کے مسجد نبوی میں آ گئے، نبوت والی زبان سے کیا اعلان فرمایا، اے لوگو آج کسی نے میرے سے کچھ لینا ہو یا مجھے کچھ دینا ہو میں نے معاف کر دیا، اگر لینا ہو تو ہو سکے معاف کر دو ورنہ آج تقاضا کر لو۔ کون اٹھا؟ ایک صحابی رنگ کا کالا اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ نے بدلہ دینا ہے تو آج مجھے بدلہ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ ایک سفر کے موقع پر آپ مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، میرے تن کے اوپر کرتا نہیں تھا، آپ نے اپنی چھڑی مبارک میرے پیٹ میری کمر کے ساتھ لگائی اور مجھے ٹیڑھی سب کو سیدھی سب میں کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی وہ چھڑی مجھے زور سے لگی، اگر آج مجھے بدلہ دینا چاہتے ہیں تو کملی والے بدلہ دے دیجئے۔ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں اکاشا وہ ہمارے سے لے لے، مار مار کے دموع کر دے، ہمارے جسم کی بوٹیاں قیمہ کر دے، رحمت عالم کی طرف بدلے کے اشارے سے نہ دیکھنا۔ حضور نے فرمایا تکلیف میری طرف سے پہنچی بدلہ بھی میں دوں گا۔ اپنے تن مبارک سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ہٹایا، اللہ اکبر، یہ صحابی حضور کی مہر نبوت کے ساتھ لپٹ گیا، رحمت عالم کے جسم عطر کے ساتھ لپٹ گیا۔ صحابہ اکرام حیران ہے، تو بدلہ لینا چاہ رہا تھا، تو چھڑی ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا تھا، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا او لوگو اللہ اکبر میں حضور کے جسم سے لگنا چاہتا تھا، تیرے پاس اور کوئی بہانہ نہیں تھا، اب یہ کیوں جسم سے لگا بتاؤ تو صحیح۔ اب وہ اپنی داستان سناتا ہے، کہنے لگا یاروں میں آؤ تمہیں ایک بات بتاؤں، ایک دن میں مدینے کی گلی میں سے گزر رہا تھا، 8 10 12 لوگ ایک جگہ اکٹھے تھے، میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے اندر جھانک کے دیکھا، میں اندر قریب ہوا تو ایک کنویں میں آگ جل رہی تھی، ایک کنویں میں آگ جل رہی تھی، اور ایک صاحب کے پاس رومال تھا، وہ آگ کے یوں رومال کو ڈالتا اور یوں کر کے باہر نکال کے جھاڑتا، پھر آگ میں ڈالتا پھر جھاڑتا، میں بڑا پریشان ہوا، میں آگے ہوا، میرے رومال کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے کوئی اسپرے کر رکھتا ہے، کوئی کیمیکل لگا رکھا ہے، لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں نے صاحب رومال سے کہا، میں نے کہا میاں اس رومال کو تم نے کیا لگا رکھا ہے؟ اس رومال کو آگ نہیں لگتی، کہ رب اکبر کی قسم اس رومال کو آگ نہیں لگے گی، کہ کیوں؟ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، میں نے یوں کر کے رومال سے پسینے کے قطروں کو صاف کر دیا، اللہ اکبر، میں یہ رومال لے کے بڑی بڑی آگوں کے حوالے، بڑی بڑی میرے عزیز و لاوے کے حوالے ہوا، میرے رومال جلانے کی کوشش کی، رومال نہ جلا، کہنے لگے پھر میں نے مہر نبوت کو بوسہ دیا، میں نے حضور کے جسم عطر کو اپنے جسم سے لگایا، فرمایا کہ جس جسم کے ساتھ رومال لگ جائے وہ رومال نہیں جلتا، اور جس جسم کے ساتھ جسم لگ جائے وہ جسم جہنم میں کیسے جل سکتا؟